ہیں اور ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آج کی سماعت آپ بتائیں اس حوالے سے بھی بہت اہم تھی، کیونکہ پچھلی سماعت جو کہ 2 جنوری کو ہوئی تھی اس میں عدالت نے حکم دیا تھا کہ اگر سابق فوجی صدر پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس حوالے سے بہت ہی اس ساری آج کی سماعت کو اٹینشن حاصل رہی، توجہ رہی، نہ صرف پاکستانی میڈیا کی، پاکستانی عوام کی، بلکہ بین الاقوامی برادری کی بھی۔ اس سارے تناظر میں بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ 2 خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ میری اپنی کولیگز ہیں، میری دائیں جانب بیٹھی ہیں مونا خان، نمائندہ کیپٹل ٹی وی، سپریم کورٹ سے ہمیں خبریں پہنچاتی ہیں، اور آج بھی انہوں نے نہ صرف یہ سماعت کور کی بلکہ پچھلی بھی سماعتوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ اور بے نظیر مہدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ ہیں اور جانی مانی جرنلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں خواتین کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ مونا، سب سے پہلے آپ سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ آج ہوا کیا؟ کیونکہ ایک اہم سماعت تھی، کل سے ہی اس کے اوپر ہائپ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف ضرور عدالت جائیں گے۔ جی بالکل، اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ عدالت میں آئیں گے، لیکن جب صبح سماعت شروع ہوئی تھی تو اس میں پرویز مشرف کے وکلا کی جانب سے جو ٹرینڈ سٹارٹ کیا گیا تھا وہ پہلے الزامات شروع ہو گئے استغاثہ کے وکلا کے اوپر کہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ اس بات کے اوپر آ نہیں رہے تھے کہ پرویز مشرف آج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، جس پر عدالت کو خود پوچھنا پڑا کہ اس گرما گرمی کو چھوڑ کے آپ پہلے یہ بتائیں کہ عدالت کی جانب آئیں گے مونا، اور بے نظیر سے بھی جانیں گی کہ ہوا کیا، لیکن اس وقت شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب کیپٹل اسپیشل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ کو توقع تھی کہ یہی ہوگا جو آج ہوا اس کیس کی سماعت میں؟ مجھے یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ بیمار ہوں گے اور ہسپتال چلے جائیں گے۔ میں تو کیس کی سماعت کی توقع رکھ رہا تھا، لیکن وہ انسان ہے، بلبلہ ہے انسان جی، انسان پانی کا پتلا ہے، پانی کا بلبلہ ہے، اور اب دیکھیں اب رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، رپورٹ کا انتظار تو سب کو ہی ہے، اور شیخ رشید صاحب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالت نے عبوری حکم سنا دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کہہ چکی ہے کہ عدالتوں کو ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن وفاقی حکومت پر کتنا یہ مشکل وقت ہے اگر یوں کہا جائے کہ ان کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ They ask for it۔ انہوں نے ایک مردہ کیس میں جان ڈالی ہے، انہوں نے مردہ کیس کو للکارا ہے، اور اس کی وجوہات تو وفاق ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کون سا خوف ان کو لاحق ہے کہ ایک ایسا کیس جو کہ 12 اکتوبر سے شروع ہوا، جو مدر آف دی کرائم 12 اکتوبر 1999 ہے، اور اس کی ایک برانچ لائن پہ وہ گئے ہیں۔ 12 اکتوبر سے نہیں گئے جب پرائم منسٹر کی ایک حکومت کو ختم کیا گیا، منصف حکومت کو ختم کیا گیا۔ تقاضا تو یہ تھا انصاف کا کہ اس دن شروع کیا جاتا تاکہ تمام فریق جو اس میں شریک تھے وہ اپنا دفاع کرتے یا اندر جاتے۔ لیکن ایک تنقید یہ بھی شیخ رشید صاحب سننے میں آ رہی ہے کہ جو ٹائمنگ تھی اس سارے ٹرائل کی جو شروع کیا گیا وہ بھی کچھ مناسب نہیں تھی، پنڈی میں بھی صورتحال امن و امان کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں تھی۔ سے امن و امان کا تعلق نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کے لیے، کیونکہ جو فوج کا ایک ریسنٹلی ریٹائر ہونے والا 1 پوسٹ بیفور آرمی چیف ہے، اس کو یہ غداری میں ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، آج نہیں تو کل ہو سکتے ہیں، کل نہیں تو پرسوں ہو سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کے لیے بلایا ہے، اور میرا خیال تھا کہ اب ان سب لوگوں کو سمجھ ہوگی اور ایسے کیس نہیں اٹھائیں گے جس میں ان کے خود بھی پھنس جانے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی سبق حاصل نہیں سیکھا تاریخ سے۔ خود کیسے پھنس سکتے ہیں؟ خود پھنس سکتے ہیں، کیوں نہیں پھنس سکتے؟ اگر 12 اکتوبر سے شروع ہو تو اس میں 872 آدمی آتے ہیں، جن میں موجودہ 3 وزیر بھی ہیں جو اسی طرح مشرف کے ساتھ بھی تھے، آج نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اچھا، عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے سابق صدر پرویز مشرف کا، ظاہر ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے سارے پیش رفت کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب 3 سماعتیں تو ہو چکی اور اب پیر تک اگلی سماعت ہوگی۔ عدالتوں کو تو ہمیشہ انصاف دینا ہوتا ہے اور جلدی انصاف دینا ہوتا ہے۔ جو ملزم ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھی اپنے حساب سے اور اپنی سوچ اور اپنے انجام اور اپنے تقاضوں سے وقت کا استعمال کرے۔ اب اللہ سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں ٹویٹر پڑھ رہا ہوں بلاول صاحب کے بھی،
جی بابا خود ان کے والد نے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا. وہ 8 سال تک اسٹک لے کر چلتے رہے اور کالر لگا کے چلتے رہے. خود نصرت بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اس بیماری کے سارے ان کو باہر جانے کی اجازت ملی. تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے، انتظار کریں ہم، رپورٹ آ جائے. مشرف بھی یہی ہیں، عدالتیں بھی یہی ہیں، حکومت بھی یہی ہے. مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مشرف یہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہی رہیں گے؟ کیونکہ جو اگر چیم گویوں کی بات کی جائے، ظاہر اسپیکولیٹو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ یہی ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے. آپ کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بالکل میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. بے شک ان کو سزا ہو، بے شک ان کا علاج ہو، بے شک وہ بری ہوں، جانا انہوں نے ملک سے باہر ہے، اس میں مجھے ذرا برابر شک نہیں. اچھا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ معاملہ عدالت میں ہے، لیکن اور پرویز رشید صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بیرونی ممالک سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا. لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئیں وزارت خارجہ کی جانب سے، سعودی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رحیم یار خان نے ایک اہم ملاقات وزیر اعظم صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں. وزیر اطلاعات کی مجبوری ہوتی ہے، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات کہتا ہے جو حکومت اسے فیل کرتی ہے. جو اسے حکومت فیڈ کرے گی یہ کہنا ہی وزارت اطلاعات کا کل کام ہے. اچھا، اور فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے کہ ان میں اتنی سکت ہے، پاکستان کے معاشی مسائل اتنے خوفناک پیرائے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ جو تھوڑی بہت امداد مل سکتی ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. میں اپنی رائے پہ قائم ہوں کہ آج کل سال میں 6 مہینے میں سزا سے بعد مشرف صاحب نے باہر جانا. اچھا، اب یہ سینسٹیو اور حساس معاملہ اس لیے بھی ہے شیخ رشید صاحب کیونکہ جب ہم پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں تو وہ فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، صدر بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ان کا امیج آپ کے خیال میں اور ادارے کا امیج بھی کتنا ایٹ سٹیک ہے؟ اس پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے؟ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کرتی ہیں. وہ فوج کے امیج کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ملک ٹوٹتے ہیں پہلے اس فوج کو، اس ادارے کو جو اس کی حفاظت کی اور جو اس کی خودداری کی اور جو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتی ہے اس کو توڑا جاتا ہے. یہی کام لیبیا میں ہوا، یہی کام عراق میں ہوا. اگر عراق کی فوج زندہ ہوتی تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. یہی کام لیبیا میں ہوا، اگر لیبین آرمی سٹینڈ کرتی. یہی کام سیریا میں ہونے جا رہا ہے. جس ملک کو توڑنا اور تباہ کرنا ہے پہلے اس کی فوج کے امیج کو خاک میں ملایا جاتا ہے، اور یہ کام یہاں شروع ہے. لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں ہوگا. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ عوام کی فوج ہے، وہ خواص کی فوج. تو یہ امیج کیسے بچایا جا سکتا ہے شیخ رشید صاحب؟ آپ نے بہت اہم بات کی، کیونکہ جو سابق صدر کا اپنا بیان ہے، انہوں نے تو کہا کہ وہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ فوج میرے ساتھ ہے. دیکھنا تو ایسے عالم میں اللہ کی طرف سے چاہیے. جب مشکل کا وقت آئے تو کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے. اور تو آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں فوج کا امیج خراب نہیں ہوگا، تو ایسا کیا آؤٹ کم ہونا چاہیے جس سے یہ امیج محفوظ ہوگا؟ میرا خیال ہے لوگ لگے ہوئے ہیں اس پہ. آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں، پہلے بھی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے. لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے درمیانی راستہ؟ جو بھی ہوا، میں کوئی ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اچھا، میں نے آپ کو یہ کوئی مشورہ؟ اچھا، آخری آپ سے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مشورہ دے دیجئے کوئی سابق صدر پرویز مشرف کو اس سارے معاملے میں کہ ایک درمیانی راستہ آپ نے بات کی کہ سب کچھ جو ہے وہ حل ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا حل ہو جائے گا، میں نے کہا درمیانی راستے پہ لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھیے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے دونوں طرف لوگ ہیں، حکومتوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ڈپلومیسی جو ہے تھرڈ بیک ڈور چینل جو آج دنیا میں روایت ہے اس پہ کام چلتا ہے، ہوتا ہے. ابھی تو 4 دن ہی ہوئے ہیں، 8 دن ہوئے ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا اس کو پیک پہ لے گئے ہیں کیس. سو اس لیے اس کا جو بھی حل تلاش ہونا ہے جلدی ہونا چاہیے تاکہ زیادہ پینک کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے کیپٹل میں، واپس آ کر مزید گفتگو کریں گے. کیپٹل اسپیشل میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
कैपिटल स्पेशल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज बात हो रही है कैपिटल स्पेशल में मुशर्रफ गद्दारी केस के हवाले से, जहां पर अबूरी हुक्म खुसूसी अदालत ने सुना दिया गया। समाअत अब पीर तक मुलतवी हो गई, लेकिन साबिक सदर जिनको आज हर हाल में अगर वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे तो अदालत पहुंचना था, वो अदालत जाने के बजाय इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी सेहत के हवाले से कुछ परेशान कुन खबरें। उनके दिल के 3 जो वॉल्व हैं वो बताया जा रहा है कि बंद हैं और आईसीयू में उन्हें रखा गया है और अभी मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है और उसी पर इस केस में आगे क्या होगा काफी हद तक उसी पर डिपेंड करता है। बेनजीर, आपसे पूछूंगा, जाहिर है कि मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट देगा उसी पर डिपेंड करता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप सुबह फार्म हाउस पर मौजूद थी चक शहजाद और वो काफी दूर है AFIC से जहां पर पहुंचना था साबिक सदर को, लेकिन माफ कीजिएगा, जहां अदालत पहुंचना था लेकिन पहुंच गए वो AFIC। क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, जब शुरू से ही मीडिया को कंफ्यूज रखा गया। जब उनका कॉन्वॉय निकल रहा था, 2 ही सिग्नल थे कि एक होता है कि जैमर्स लग जाते हैं और जो मोबाइल काम नहीं करते, और एक ये सिग्नल होता है कि जी ट्रैफिक जो थी, मेन जो ट्रैफिक जो फैजाबाद से आती है इस्लामाबाद की तरफ, उसको बंद कर दिया जाएगा, मेन रोड बंद कर दिए जाएंगे। तो बार बार जो है मेन रोड बंद किए जा रहे थे और बार बार जो थे उन्हें आम ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा था। एक ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एक पिछला रास्ता है, एक और रास्ता है जो पीछे की तरफ से बैक साइड से है, कि वहां से भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। हम भी इस्तेमाल करते रहे, आप और हम भी अक्सर वहां जाते रहे, जो सीधा फार्म हाउस पर जो है वो लगता है, लेकिन वो भी काफी क्रिटिकल था अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि घर है, कब्रिस्तान है, शॉप्स हैं, तो वो बड़ा, लेकिन इम्कान ये था कि अक्सर ये होता है कि जब VIP सिक्योरिटी होती है तो एक रास्ता जो जिससे इम्कान होता है उसके बजाय मुतबादिल रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाता है। लेकिन परवेज मुशर्रफ को 12:15 के करीब जो था मोबाइल फोन बंद हो गया, सिक्योरिटी जो थी वो एकदम हरकत में आ गई। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ हमने जब वो वहां से फार्म हाउस की अगर आप बात करें तो उनके फार्म हाउस से स्ट्रीट नंबर 1 है, हाउस नंबर 3, उससे लेकर और जो मेन चौक है जहां पे मीडिया को जहां तक अलाउ था, जो चक शहजाद अंदर जो शुरू हो जाता है वहां से, तो वहां पे कोई उनके फार्म हाउस से यहाँ तक उस चौक तक आने में कोई 5 सेकंड्स लगे होंगे। तो वायरलेस पर जो मेरे पीछे पुलिस एहलकार खड़े हुए थे और रेंजर्स के, उन्होंने ये कहा कि फैजाबाद और जो एयरपोर्ट का रास्ता है वो क्लियर करवाया जाए। ये खबर पहले ही जी, ये क्लियर करवाया जाए। वायरलेस पे ये क्लियरली मैंने सुना है, क्योंकि मैं वहाँ मेरा बीपर था तो मैं बिल्कुल क्लोज उनके खड़ी हुई थी। अब इस बात को जब डिस्कस, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू था, उसी वक्त ही कुछ हो गया था, मतलब इसका मतलब कुछ वकास मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि जो बात हमने कुछ सुनी भी, कि कुछ जाहिर है, क्योंकि मैंने इसीलिए फासले का भी जिक्र किया था। मेरे ख्याल में यानी इतने अहम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इतनी दूर तक के रास्ते के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल है सिक्योरिटी की काफी प्लानिंग दरकार होती है। बिल्कुल प्लानिंग दरकार होती है। और अगर आप कंपेयर करें एज कंपेयर पिंडी, रावलपिंडी, वो बहुत गुंजान है, सदर कैंट का इलाका, अगर आप वहां पे चले जाओ, सुबह में जो वक्त था वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है। वहां तक आने में अब वो फार्म हाउस से निकले एंड देन वायरलेस पे जो है वो आता है कि जी आप फैजाबाद का, इसका मतलब है कि नियत में कुछ गड़बड़ थी। ठीक, अच्छा, ये खबरें क्या कोर्ट पहुंच गई? नहीं, क्या माहौल बना वहाँ पे? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी रही है, क्योंकि वकास जो कल की समाअत थी उसमें जिस तरह का हुक्म आया था अदालत का, तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का ऑर्डर था कि जो साबिक सदर रह चुके हैं, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, तो इसलिए हम कोई ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते उनको, इसलिए हम चाहते हैं कि वो खुद आ जाए। काफी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग रही इस हवाले से, आप ये कहना चाह रही हैं? तो उनका ये कहना था कि अगर कल आ जाते हैं तो आप मशवरा कर लें अपने मुवक्किल से, वो अगर कल आ जाते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, हम कोई सख्त किस्म का ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन कल उनको हर सूरत आना होगा। तो मीडिया के लिए भी और इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी और इसके अलावा बाकी सब लोग भी मतलब इस चीज पे श्योर थे कि परवेज मुशर्रफ साहब आज जरूर आएंगे। जी, मैं ये पूछना चाहता, मैंने ये सवाल भी शेख रशीद साहब से किया और उससे पहले एक और तज्जियाकार से भी किया कि क्या तवक्को थी, क्योंकि चेमगोयों की भी हम बात करेंगे कि वो शायद आज जाएं या ना जाएं। जी वकास, यहाँ पे अगर आप पिछली समाअत अगर देखें तो
کچھ نہ کچھ اسے آپ جیسے کہ میرے سینئرز ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار ہیں، اور ابھی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ طبیعت پہ کسی کا اختیار نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز تھی، امید تھی، اس کے قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا 2 دفعہ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی مگر بارودی مواد نکل گیا. کچھ آج بھی کچھ اس طرح کا تھا، لیکن آج کیونکہ کورٹ نے کہا کہ جی لانا ہی لانا ہے اور پیش ہونا ہی ہونا ہے، تو میرے خیال میں یہ کہ آخری راستہ. اچھا، اس پہ ایک سوال آپ سے ابھی کرتا ہوں بے نظیر جی. لیکن آج تو سیکیورٹی جو کورٹ کے اندر تھی، اور ایون کورٹ روم کے اندر بھی رینجرز تھے کافی زیادہ تعداد میں، وہ سیکیورٹی جس طرح کی وہاں پہ تھی، جس طرح کا ماحول وہاں پر تھا، اس سے تو یہی امکان تھا کہ آج تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آنا ہی آنا ہے. اور عدالت کو بھی اینڈ ٹائم تک یہی کہا گیا کہ وہ آئیں گے. جب اور خبر یہی تھی کہ وہ آئیں گے، تو پھر کیا ماحول بنا؟ یہ آپ سے میں پہلے بھی پوچھ رہا تھا. جسٹس فیصل عرب نے پوچھا کہ انہوں نے جب گرما گرمی شروع ہوئی، انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا آپ باقی گرما گرمی کو چھوڑیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے موکل کہاں ہیں، کیا وہ آئیں گے آج؟ تو شریف الدین پیرزادہ نے کہا کہ یس موسٹ پروبیبلی، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ تھے کہ وہ آئیں گے. تو اس کے بعد تو وقفہ ہوا، وقفے کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو پھر انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو بلایا، اسسٹنٹ کمشنر تھے وہاں پہ، AIG تھے وہاں پہ، تو ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ جو سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، جو آپ نے جو پلان بنایا ہے، تو مشرف صاحب آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کلیئر ہے. ایون دوبارہ سے جب وقفے سے پہلے جب اس کی لائیو کالرز بھی آج ہمارے ساتھ کیپٹل اسپیشل میں. طارق علی صاحب کراچی سے. جی طارق، السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہلو. جی طارق، آواز آ رہی ہے آپ کی، بتائیے. میں سید عارف علی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ یہ ٹاک شوز آج کل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں جی. تو کراچی میں جنرل پرسیپشن یہی ہے لوگوں کا، میچورٹی لوگوں کا، کہ بس ٹرائل تو لازمی ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن سنگل آؤٹ کر اور وہ لوگ جو کافی عرصے سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اب وہ عوام دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ان میں سے بہت سارے لوگ تو وہ نون لیگ کے اندر چلے گئے اور وہ اس کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں امپارشل جسٹس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اس وقت پرویز مشرف صاحب کو وکٹمائز کیا ہوا، یہ ذرا کراچی والے اس کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہمیں ضرور ٹرائل کرنا چاہیے، ہم سب اس کے لیے ہیں، اور یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے اپریہنشنز دیتے ہیں نا کراچی والے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کراچی سے ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کی ذرا فوکس بے نظیر سیاست کی طرف رہ گئی، سیاسی لیے، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالتیں اس معاملے کو اور اس کیس کو نمٹ رہی ہیں. لیکن آپ نے ذکر کیا تھا بے نظیر کے 2 دفعہ بارود کے تھیلے ملے، اس پر بھی ہم نے بہت سنا کہ وہ کیسے ملے، اور کیونکہ ماضی میں بڑے سفسٹیکیٹڈ اٹیکس کی کوشش ہوتی رہی ہے پرویز مشرف پہ. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے تو یہ لگا کہ رضامندی تو ہے سابق صدر کی کہ وہ عدالت میں آئے. 2 دفعہ آپ نے خود کہا وہ گھر سے نکلے لیکن بارود مل گیا، آج آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. وقاص ساری بحث جو ہے وہ اس نہیں دیکھیں، وقاص ساری بحث اس 2 باتوں کے گرد گھوم رہی ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی، obviously سیکیورٹی فراہم کرنا تو حکومت اور وزارت داخلہ کا ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ سابق صدر کو کچھ ہو جائے، ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اور سب اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. آج بھی سیکیورٹی ہونا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ایک بات ہے، اور عدالت میں جانے کی نیت کرنا دوسری الگ بات ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ سے مزید جانوں گا اس بارے میں. جمیل رانا سان فرانسسکو امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائیو کالر. جی جمیل. ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کہہ رہا ہوں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اس کو یہ باہر بھیج دیں گے، یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. A to Z پاکستانی قوم پہ اللہ میں رحم کرے، ان کا کچھ نہیں ہونا، ان کا کوئی امید نظر نہیں آتی. اچھا، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور کال کی. کیپٹل اسپیشل میں بہت دور سے کال کی، سان فرانسسکو امریکہ سے. ان کی بات سن لی آپ نے مونا. کیا عدالت میں بھی ایسی باتیں سننے میں آئی جب پتہ چلا کہ وہ AFIC پہنچ گئے؟ استغاثہ کا تو یہی کہنا تھا کہ پہلے بھی وہ نہیں آئے، پہلے سمن پہ نہیں آئے. جو 17 دسمبر کو پہلا سمن جاری کیا گیا تھا 24 دسمبر کی حاضری کا، وہ نہیں آئے. پھر اس کے علاوہ 2 نوٹسز جاری کیے گئے، ایک 24 دسمبر کو اور ایک یکم جنوری، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے. اور اس میں جو استغاثہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اتنی بار نوٹسز اور سمن کے بعد بھی اگر وہ نہیں آئے تو سمپلی آپ یہ کریں کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں، کسٹڈی میں لے لیں، پھر اس کے بعد جو بھی جتنی بھی پیشی ہوگی تو پولیس کی کسٹڈی میں ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے. لیکن جب یہ طبیعت خرابی کی جب بات آئی تو کورٹ کا جو موڈ جو ڈے 1 سے جو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر تھوڑا سا لینینٹ ہے یا تھوڑا سا سافٹ ہے. شاید یہ اسپیشل کورٹ ہے، اس وجہ سے شاید یہ کیس بہت حساس ہے
کیونکہ نارملی جو کیسز اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں، میں سپریم کورٹ میں بھی کور کیے ہیں کافی سارے کیس، غداری کا کیس پہلے وہاں پہ بھی تھا. وہاں پہ جو ججز کے جو موڈ تھے، اگر اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہلا کیس ہوا تھا پرویز مشرف کا، وہاں پر جب ان کو بلایا گیا تھا تو وہ نہیں آئے تھے، اور وہاں پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے وہاں پر، تو انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں آئیں، نہیں تو کسٹڈی میں لے لیں گے ان کو. تو آدھے گھنٹے میں پرویز مشرف کو آنا پڑا وہاں پر، اور وہاں پر آئے. تو اس کے لیکن اس عدالت نے اس طرح سے کوئی سخت قسم کا نہ تو کوئی ریمارکس ابھی تک دیے ہیں ان 3 سماعتوں میں، اور نہ ہی کوئی آرڈر دیا ہے ابھی تک. اچھا، لیکن یہ بتائے گا بے نظیر کہ آج یہ خبر جب نکلی تو کیا ان کی طبیعت کیسے خراب ہوئی؟ کچھ اس بارے میں تفصیلات سامنے آئیں. آپ وہاں پر موجود تھی، کیا رات سے ان کی طبیعت بگڑی؟ کیونکہ آج ہم نے سنا مختلف باتوں میں کہ سگار کا استعمال کرتے رہے سابق صدر پرویز مشرف. سگار اور کافی تو ایک تحقیق کے مطابق صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن سگار کے بارے میں کہنا مشکل ہے. تو بتائے گا کہ کب سے یہ چل رہا تھا صحت کا معاملہ، آج کیا بتایا گیا؟ وکاس، جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی طبیعت خراب یا ان کی طبیعت کی ناساز ہونے کی کوئی اطلاع نہیں تھی. رات میں بھی جب ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، جنرل راشد قریشی، کرنل الیاس، بیرسٹر سیف، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. اس سے پہلے بھی جب سب جیل قرار دیا گیا تھا ان کے، تو تب بھی ان کی صحت کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بالکل فٹ ہیں، ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ بھی کیا. صرف کہ وکلا کا ہی ان میں سے کچھ وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل شام کو بھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. اچھا، اس پر مزید بات کریں گے. لائیو کالرز ویٹ کر رہے ہیں، ان کو مزید انتظار نہیں کرا سکتے. میجر عابدی موجود ہیں کراچی سے. جی میجر صاحب. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جنرل مشرف، ہلو جی جی بالکل، جنرل مشرف کے بارے میں اتنی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، کاورڈ ہیں. بلاول بھٹو نے ایک میسج دیا ہے کہ جناب شاید کبھی انہوں نے بلاول بھٹو نے بتایا اس حوالے سے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ جو بیان سامنے آیا جو میجر عابدی بھی ذکر کر رہے ہیں. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کیپٹل اسپیشل میں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. کیپٹل اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں مشرف غداری کیس کے حوالے سے. فوکس یہی ہے کہ اب آگے ہوگا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے رہنما وسیم اختر صاحب. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب کیپٹل اسپیشل میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی جو پیش رفت بھی ہے، اور اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں مستقبل آپ کو کیا نظر آیا سابق صدر کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے، اور اب کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا فیصلہ لیں گے، کس طرح چلائیں گے. ہمیں یہ کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے. جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے، اس قسم کی چیزیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ایج کا فیکٹر ہوتا ہے، ایک ٹینشن کا فیکٹر ہوتا ہے. جی، اس قسم کے پرابلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اگر وہ ان کنڈیشنز میں ٹائم گزار رہا ہو تو اس کو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ اس پہ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیں. ماضی میں اس قسم کی کورٹس کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹس موجود ہیں. اچھا، اور اس قسم کے جو کنڈیشنز ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں مختلف سیاسی لیڈران کے حوالے سے. اچھا وسیم صاحب، آپ سے پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ بات بہت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بین الاقوامی دوست ممالک ہیں، یعنی پاکستان کے، جو کہ دلچسپی رکھتے ہیں، اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس قسم کا دباؤ رہے گا حکومت پر؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میڈیا کو نہ عوام کو. کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ بھی ماضی میں بہت دفعہ ہو چکی ہیں. بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ اس ملک میں آئے ہیں اور مختلف لوگوں کو نکال کے لے کے گئے ہیں. یہ پریکٹس پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. تو کیا چیزیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ماضی میں جو ہوتا رہا آپ کے خیال میں وہی آگے بھی چلتے رہنا چاہیے؟ پولیٹیکل سسٹم ہی اس طرح کا ہے. آج 65 سال ہو چکے ہیں اسی پولیٹیکل سسٹم میں چل رہے ہیں ہم، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں. ابھی قریب بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بڑے بڑے لوگ باہر کے آئے ہیں، معاہدے ہوئے ہیں، NRO ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں.
تو اس پہ یعنی اس پہ کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جو ہو اس کو قبول کر لے پاکستان؟ آپ کا پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل سسٹم بہت ہی پرانا اور کرپٹ سسٹم ہے. اس سسٹم میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی جب تک یہ سسٹم ختم نہیں کرتے آپ اور میں مل کے. جب تک پارلیمنٹ کے اندر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے، یہی چیزیں آپ اور میں دیکھتے رہیں گے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا وسیم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی چلتا رہا ہے پاکستان میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی یہی چلتا رہے گا، لیکن کیا آپ تبدیلی نہیں دیکھتے پاکستان میں ذرا سی بھی؟ کیونکہ پرامن اقتدار کی منتقلی بھی ہوئی ہے پاکستان میں، جمہوریت کا سفر طے کیا ہے پاکستان نے، پبلک اوپینین اب عوام کا بننا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں، یہ جو آپ خوش فہمی کا شکار ہے نا کہ جو تبدیلی، جو اقتدار منتقل ہوا ہے، یہ ایک دو بڑی جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، منتقل ہو گیا. آپ کا ملک ٹوٹا ہے اس چکر میں، 71 یاد نہیں ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اقتدار کے چکر میں ملک ٹوٹ چکا ہے آپ کا. جی، لیکن کبھی نہ کبھی پہلا موقع ہونا چاہیے تبدیلی کا. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، MQM کے رہنما، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور ان کا بات سنی آپ نے. مونا، آپ نے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہی کلچر چلتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ توقع کیا کی جاتی رہی. لیکن ان کے خاندان کے حوالے سے بے نظیر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی والدہ کے بارے میں بھی خبر تھی سابق صدر کی کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور شاید ان کو پاکستان لایا جائے. حکومت نے بات کی تھی کہ پوری ان کو دی جائے گی میڈیکل فیسلٹی، ہر طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا. اب کون رہا سابق صدر کے ساتھ؟ کیا ان کی بیٹی بھی آئی ہیں؟ جی، جب آخری اطلاعات کے مطابق پی آئی اے کی پرواز تھی PK-308، اس سے کراچی سے اسلام آباد جو تھی ان کی بیٹی اور اپنے یعنی ان کے نواسوں کے ساتھ پرویز مشرف کے آ گئی ہیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ صبا پرویز مشرف بھی آئی، لیکن اسپتال جائے گئے. کہنا ہے کہ سب سے جو ان کی فون پر جو لمبی بات ہوئی ہے ان کے خاندان میں، وہ ان کی مدر سے ہوئی ہے جو کہ دبئی میں ہے اس وقت. اور ان کی مدر جو تھی وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی رہی کہ ویڈیو لنک یا اسکائپ کے ذریعے مجھے میرے بیٹے سے بات کروائی. جب ڈاکٹرز نے آگے چل کے ان کی طبیعت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزید خراب ہو گئی تو ڈاکٹرز نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا. جو ان کے قریبی ساتھی بھی جو ان کے پاس تھے وہ بھی جو تھے ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں ان کے قریب آئیں یا بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے ڈاکٹروں کا خدشہ تھا کہ انہیں کچھ ایسی دوائی دی گئی تھی جس سے مینٹل اسٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور انجیکشنز لگائے گئے تھے فوری طور پہ. شروع میں تو ان کا بی پی جو بتایا جا رہا تھا 150/110 بتایا جا رہا تھا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بعد میں یہ اطلاعات آئیں کہ 180 اور 130 کے اراؤنڈ ان کا بی پی جو تھا وہ، اور بجائے ٹریٹمنٹ کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ریلیف مل جاتا ہے، لیکن ان کا نہیں ہوا اور ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی. پھر ان کی ای سی جی کیا گیا، اینجیوگرافی کی گئی، جس سے یہ بات سامنے آئی لیکن کہ ان کو دل کی تکلیف ہے اور ان کی تیر بہت بند ہے. لیکن مقاصد یہاں ایک بات ضرور قابل ذکر ہے کہ یہ ساری ذرائع کی خبریں ہیں، یہ ساری ذرائع کی خبریں. آفیشلی کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا. آفیشلی جو بیان آئے گا وہ جنرل عمران مجید، ایک ہائی لیول ڈاکٹرز جو ہیں آرمی کے، ان کا ایک پینل تشکیل دیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ 8 ڈاکٹرز پہ مشتمل ہے یہ پینل. اور ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. ان سے وہ آفیشلی جب تک وہ کوئی بیان نہیں جاری کریں گے، جب تک یہ سارے کی سارے خبریں ہیں، اب ذرائع کے مطابق آپ کہہ لیں اندازے ہیں، خبریں جو آ رہی ہیں مختلف چینلز پر، مختلف نیوز ویب سائٹ پہ مختلف خبریں ہیں یہ. لیکن آفیشلی بیان اب اس بورڈ کو بنے ہوئے بھی 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں. کہ ایک آفیشل بیان کی اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی کی اہمیت ہوتی ہے. نہ ڈاکٹر میں ہوں، نہ میں ان کے پاس ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ایک آفیشل ورژن ہے تاکہ میڈیا بھی اس طرح کے الزامات سے بچ سکے کہ چائے مگویوں کو پروموٹ دے رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جان رہے ہیں مونا سے کہ کورٹ میں کیا ہوتا رہا. بے نظیر تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب ان کو ہسپتال لے جایا گیا، صبح کب سماعت شروع ہوئی اور پھر کتنا وقت لگا یہ سارا کچھ پتہ چلنے میں مونا کہ ان کو عدالت نہیں لے جایا جا رہا بلکہ وہ ہسپتال جا چکے ہیں؟ اور کیونکہ تقریباً میرا خیال ہے 2 یا 1:30 بجے کے قریب یہ ملتوی ہوئی سماعت. ہاں، تقریباً اتنے بجے جب یہ کہا گیا کہ 4 بجے ہوگا، اس کی وجہ
جی سماعت تو ایگزیکٹ 9:30 حاجی عدیل سے اگر بات کر لی جائے، مولانا معاف کیجیے گا، حاجی عدیل ANP کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی عدیل صاحب بہت شکریہ کیپٹل اسپیشل میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آج جو کچھ ہوا، سابق صدر ہسپتال پہنچ گئے، عدالت جانے کی بجائے سماعت بھی ملتوی ہو گئی، اور یہ تیسری سماعت تھی جس پر عدالت وہ نہیں پہنچ سکے. کیا طول پکڑتا جائے گا یہ معاملہ عدالت میں ہی، یا کچھ اور نتیجہ نکل آئے گا؟ جہاں تک انسان کا تعلق، انسان کی شکر بھی بیمار ہو سکتا ہے جی، ہم اس پہ شک بھی کریں گے. بالکل. اگر آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی شخص بھی کی شکر بھی مر بھی سکتا ہے. جی ہم سب بھی ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. جی کہ اسپتال سے ان کو واپس عدالت آنا چاہیے جب وہ ڈاکٹر ان کو اجازت دیں، نہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ اسپتال سے سعودی عرب یا دبئی یا کسی اور جگہ چلے گئے ہیں. اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بڑا افسوسناک ہوگا. ان کو آنا چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے. انہوں نے آئین کو پامال کیا، معطل کیا، ملک کو بڑی ساری مشکلات میں پھنسایا، دہشت گرد لوگوں کو انکریج کیا اور دہشت گردی کے ساتھ لڑائی بھی کی. جی تو یہ معاملہ عدالت میں تو پھر پہنچ گیا. ان کے سابق فوجی صدر ہیں، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک تو یہی بہت معیوب بات ہے پاکستان کے ایک بہت اہم ادارے کے لیے. حاجی عدیل صاحب، جسٹس ہو، جب عدالت طلب کرے تو عدالت میں جانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس مقدمے کے علاوہ 12 اکتوبر کے مقدمے کو بھی عدالت میں لانا چاہیے. اور جن عدالتوں نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ آئین میں آپ 3 سال تک ترمیم کریں، ان ججوں کو بھی طلب کرنا چاہیے. اس پارلیمنٹ کو بھی طلب کرنا چاہیے جس پارلیمنٹ نے کہا کہ جنرل مشرف کا قدم جو تھا، فیصلہ جو تھا 12 اکتوبر کو، وہ صحیح تھا. ان سرکاری افسروں اور جیسے دیکھیں بڑے خوبصورت بات کی ہے چودھری شجاع صاحب نے، ان سے تو اور باتوں میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، کہ 4 جنرل اور کچھ ججز یہ ذمہ وار ہیں اس تباہی کے سارے جو ملک میں ہوئی ہے. اور یہ جو 3 دسمبر والا وہ معاملہ یہ حالیہ جو عدالت میں ہے. جی آپ کا بالکل، آپ نے بھی وہی بات کی جو ہم سن رہے ہیں، اور پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے اور جو عدالت میں کیس ہے اس میں وہ پیش ہو پائیں سابق صدر. یہی عدالت کا بھی کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی پیشی قانونی تقاضا ہے جو حال میں پورا ہونا چاہیے. حاجی عدیل صاحب بہت شکریہ ANP کے رہنما کیپٹل اسپیشل میں ہمارے ساتھ بات کی. اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد کیپٹل اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے مشرف غداری کیس کے حوالے سے. عبوری حکم خصوصی عدالت میں سنا دیا گیا. آپ کو ایک بار پھر بتا دیں اگلی سماعت اب پیر کو ہونے جا رہی ہے. سابق صدر کو آج پیش ہونا تھا عدالت میں، لیکن طبیعت کی خرابی کے باعث وہ ICU میں ہیں، AFIC انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں. مونا آپ سے میں پوچھ رہا تھا حاجی عدیل سے بات کرنے سے پہلے کہ ملتوی ہو گئی تھی سماعت اور کافی گھنٹے لگ گئے اس میں، کیا چلتا رہا؟ کیونکہ تلخ کلامی بھی ہوئی کچھ 3 افراد کے درمیان، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. جی بالکل، جب سماعت جب شروع ہوئی تھی وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی، وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں استغاثہ کی جانب سے دھمکایا جا رہا ہے. اور ان کا یہ الزام تھا استغاثہ کے وکیل اکرم شیخ پر کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پرویز مشرف عدالت میں آئیں گے تو میں ان کی تذلیل کروں گا. یہ کہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن یہ الزام لگایا جا رہا تھا پرویز مشرف کے وکلا کے مطابق. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو شریف الدین پیرزادہ ہیں جو کہ پینل کے ہیڈ ہیں، ان کی بھی تذلیل کی جائے گی، جس پر اکرم شیخ بھی روسٹرم پہ آگئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. میں نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ ہم آپس میں ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، بیکاز وی آر ہیئر ٹو فائٹ دا کیس. ہم آپس میں لڑنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے. تو اسی دوران وکلا جو اس پارٹی کے وکلا تھے، دفاع کے وکلا تھے، ان کے آپس میں تھوڑی سی گرما گرمی ہوگی، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ لڑنے کا فورم نہیں ہے تو آپ روسٹرم سے ہٹ جائیں یہاں سے. تو تب پھر عدالت نے یہ سوال کیا تھا کہ کہاں ہے پرویز مشرف. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب
طبیعت کی خرابی کا بتایا گیا عدالت میں، تو اس وقت عدالت کے جو تاثرات تھے، استغاثہ وکیل استغاثہ وہ تو روسٹرم پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ پہلے بھی نوٹس ہوا، سمن ہوا تو وہ نہیں آئے، کبھی بارودی مواد مل گیا، کبھی کیا مل گیا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب اس طرح کا سینسٹیو کیس ہو، غداری کا مقدمہ ہو، تو جب سمن جاری ہوتا ہے تو ایکیوزڈ پرسن کو ڈیفینیٹلی اپیئر ہونا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وارنٹ اور اس میں اہم بات یہی ہے کہ سابق صدر کا عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے، فرد جرم عائد کی جائے گی. بالکل، کیونکہ یہ کیس آگے تب تک نہیں بڑھ سکتا جب تک پرویز مشرف خود عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے. تو جو ان کے اوپر جو وہ 5 الزامات لگائے گئے ہیں، 9 نومبر کے ایمرجنسی کا نفاذ، پی سی او کا اجرا، حلف نامے، آئین میں ترمیم. اچھا، ججز کے رویے کی اگر بات کروں، جو ریمارکس سننے میں آیا عدالت میں، اس میں کچھ ایسا بھی تھا کہ اتنی، کیا یہ بات صحیح کہ کہا گیا کہ اتنی جلدی نہیں ہے اس کیس میں ان کو، یعنی وہ ان کو پیش کر سکتے ہیں ابھی وقت، جب انہوں نے ایڈجرنمنٹ کی، میرا خیال ہے ان کے سابق صدر کے وکیل کی جانب سے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں کہا. جب ان کو طبیعت کی خرابی کا بتایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ انہوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی طبیعت خراب ہو. تو ہم طبیعت کی جو خرابی ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کو استثناء دے سکتے ہیں آج کے دن کے لیے. اچھا، آج کے دن کے لیے. اور پیر کو کیا ہوگا یہ بھی آپ سے جانوں گا، لیکن بے نظیر ہسپتال کے حوالے سے کیا خبریں ہیں لیٹسٹ؟ جو بیرسٹر سیف سے بات ہوئی کیپٹل پوائنٹ میں میری، ان کا تو کہنا ہے کہ ابھی تک میڈیکل ٹیم کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. آپ مجھے بتائے تھے کوئی ترجمان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے آیا، اور عملے کے فون بھی بند ہیں. بالکل. تو کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ وکاس، جب تک کوئی، اور یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں ملالہ یوسفزئی کو رکھا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آئی ایس پی آر کے انڈر، اب جو بھی بیان آئے گا سامنے وہ جو میڈیکل بورڈ جو بنایا اس کے ہیڈ ہیں جنرل عمران مجید، ان کی طرف سے آئے گا، اور اس وقت کا میرے خیال میں سبھی کو انتظار کرنا چاہیے. اور یہ بھی اپنی جگہ ایک تھوڑی سی، جہاں ہم بہت ساری قیاس سرائیاں کر رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹائمنگ بہت کم تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا اور یہ سب چیزیں. لیکن ایک یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ میڈیکل بورڈ کو جو ہے تشکیل دیے ہوئے بھی اب جو ہے 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں. 2:30 بجے کے قریب جو تھا وہ 2 بجے 2:30 بجے میڈیکل بورڈ ان کا تشکیل دے دیا گیا تھا. اور آئی ٹاک ٹیسٹ بھی کر دیا گیا. جی بالکل، 3 شریانے بند ہیں، اس کا بھی تعین ہوگا. بالکل ہو گیا تھا، لیکن اب تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں سامنے آ جانی چاہیے تھی. اور اللہ کرے کہ کوئی، ہم سب کی دعا ہے کہ کوئی بہتر اور اچھی خبر ہی ہو، اور وہی ہو جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. لیکن میرے خیال میں اگر میں اس بات کو کہوں، اور ایز اے جرنلسٹ، تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ پرویز مشرف کی طبیعت خراب ہو گئی یا انہیں طبیعت خراب ہونا یا عدالت نہ پہنچنا سرپرائز نہیں تھا. کہ دیکھیں، سیکیورٹی فراہم کرنا، انتظامات مکمل ہونا، عدالتیں تیار ہونا، یہ ایک الگ ایشو ہے. جانے کی نیت ہونا یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. یہ بالکل ایک دوسرا پوائنٹ کہا جاتا ہے نیت کا حال تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال آپ، ہم تو صرف ایک چیزوں پہ یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا عدالت کی حکم عدولی کرنے کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو تیار تھے آنے کے لیے بقول پرویز مشرف کے وکلا کے. تو وہاں پہ یہ کوشچن بھی ریز کیا گیا کہ اگر وہ آنے کے لیے تیار تھے تو انہوں نے اتنا انتظار کیوں کروایا، وہ 9:30 بجے کیوں نہیں آگے عدالت میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے روٹس وغیرہ بنانا، تو اس وجہ سے ٹائم لگ گیا، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی دیر ہوگی. وہاں پر ایک اور جو وہاں پر صحافی موجود تھے، انٹرنیشنل میڈیا کے بھی تھے، لوکل میڈیا بھی تھا. ایک کوشچن جو اٹھایا جا رہا تھا کہ وہ محفوظ کیوں کیا گیا ہے فیصلہ. اسی وقت بھی سنایا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر پرویز مشرف حاضر نہیں ہوئے تو اگر وہ ہاسپٹل منتقل ہو چکے ہیں تو انتظار سے کسی چیز کا. ہاں، تو فیصلہ محفوظ کیوں کیا گیا، 4 بجے تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا وقفہ کیوں دیا گیا. تو اس پہ پھر یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ سامنے آ جائے جس کے مد نظر رکھ کر بات یہ کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹرز کی کوئی آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کروشل ہوتا آج کے فیصلے میں. تو پھر فیصلہ چونکہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بغیر ہی سنانا پڑا عدالت کو، اب پیر کو ملتوی ہو گئی، اور جو ناقابل ضمانت وارنٹ کی درخواست تھی وہ بھی مسترد ہو گئی. وہ تو مسترد ہو چکی ہے. لیکن پیر کو اب کیا ہوگا، کیا انہیں پیش ہونا ہے؟ پیر کو کیونکہ جب سمن جاری ہوتا ہے اس طرح کے کیس میں، استثناء صرف ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے. جیسے 24 کو 1 دن کا استثناء دیا گیا، 1 کو 1 دن کا استثناء دیا گیا، اور آج جو استثناء دیا گیا، بے شک ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن جو استثناء دی گئی وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ دی گئی، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دی گئی. تو وہ استثناء پھر بھی آج کے دن کے لیے تھی استثناء. لیکن وہ جو سمن ہے، جو نوٹس ہے، وہ تو سٹل ہے. مطلب
if you feel okay, so then he has to come. اچھا, لیکن یہ پھر ظاہر ہے کہ رپورٹ پہ منحصر ہے کہ ان کی صحت کی کیا حالات ہے, لیکن جو نظر آ رہے ہیں آئی سی یو میں اگر دل کا عارضہ ہو اور پیر تک دن بہت کم ہے. لیکن بے نظیر آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صاحبہ مشرف جو ہیں وہ دبئی روانہ ہو رہی ہیں, تو پھر کیا سابق صدر کو بھی دبئی جاتا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وقاص, وہی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ سرائیاں ہیں اور ان کی مدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اور یہ بات سننے کے بعد ان کی مدر کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. یہ پرویز مشرف سے ان کی بات کروائی گئی, وہ واحد ان کی فیملی ممبر تھی جن کی ان سے بات ہوئی ہے, کیونکہ جب تک صبا پرویز مشرف اور ان کی بیٹی تو بہت بعد میں آئی ہیں, جب تک وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا انہیں کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی. اب سب سے جو خاص جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, جو سب سے اس پوری کہانی میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہے, وہ جنرل عمران مجید ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا آفیشیل, تبھی ساری جو ہے سچویشن کلیئر ہوگی. اور بالکل سابق صدر پرویز مشرف کا مستقبل کیا ہوگا مونا اور بے نظیر, وہ تو وقت ہی بتائے گا, ہمیں انتظار ہے. لیکن ظاہر ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں وہ بہم ہوں گی. عدالت نے جو کچھ کہا, پیر کو اگلی سماعت ہوگی, وہ بھی دیکھنا ابھی باقی ہے. کیپٹل اسپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی. وقاص رفیق کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ مونا اور بے نظیر, آپ تشریف لائے. اللہ حافظ.